بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ سب کی عافیت مطلوب ہے۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جماعت نحو کے نصاب میں شامل حصہ غزل شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو غزل کا تعارف بتاتی چلوں کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے۔ غزال فارسی زبان میں ہرن کو کہا جاتا ہے۔ غزل اس درد بھری آہ یا چیخ کو کہا جاتا ہے جو شکاری کتوں کے نرغے میں آنے کے بعد ہرن کے حلق سے نکلتی ہے۔ چونکہ اس میں درد و اثر اور سوز و گداز ہوتا ہے، اس لیے یہ غزل کہلاتی ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا سخن از زنان گفتن کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ ترنم کے عناصر سے مراد یہ ہے کہ اس میں آہنگ ہوتا ہے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کی وجہ سے اس میں ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے موضوعات کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ قافیہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، اور ردیف وہ الفاظ یا وہ لفظ جو قافیے کے بعد آئے ردیف کہلاتا ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے سوار ہونا۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو۔ تخلص کہتے ہیں شاعر کا مختصر نام۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزل کے اجزاء۔ غزل کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ مطلع، قافیہ اور ردیف کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب آپ دیکھیں مطلع کیا ہوتا ہے۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے۔ مطلع کی چند مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ کچھ شعراء کے کلام سے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اشعار جو مطلع کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مقطع کیا ہوتا ہے۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کی چند مثالیں اب دیکھیے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ میر کی یہ غزل جو اب ہم شروع کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ غزل کے اجزاء کون کون سے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ دیکھتے ہیں غزل اور نظم کا فرق۔ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، جبکہ نظم کا ہر شعر پہلے شعر سے جڑا ہوتا ہے۔ نظم میں تسلسل ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد متعین ہوتی ہے، جبکہ نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ غزل میں بحر و وزن
اور قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ہے، جبکہ بعض آزاد نظمیں اس پابندی کا خیال جبکہ بعض آزاد نظموں میں اس پابندی کا خیال نہیں ہوتا۔ آج ہم میر تقی میر شہنشاہ غزل خدائے سخن کی شامل نصاب غزل پڑھیں گے۔ اب ہم 18ویں صدی کے نامور غزل گو شاعر شہنشاہ غزل خدائے سخن کا تعارف دیکھتے ہیں۔ 1723 سن ولادت، 1810 سن وفات۔ میر محمد تقی نام تھا اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرہ ہندوستان کا شہر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ منہ بولے چچا تھے ان سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید شاگرد اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش یعنی نوکری کی تلاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں، نادر شاہ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا، اس کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، واپس آ گئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا، لکھنؤ چلے گئے۔ پھر نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ نواب آصف الدولہ لکھنؤ کے نواب تھے، وابستہ ہو گئے، منسلک ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزاری۔ میر کا انداز بیان دیکھتے ہیں۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر شاعری کی اقسام میں طبیعت آزمائی شاعری کی، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی وجہ سے ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں، یعنی غزل میں جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام خوبیاں میر کی غزل میں پائی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے شاعر نے میر تقی میر کے رنگ بیان کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت، شاعرانہ خوبیوں کا اعتراف تسلیم کرنا نہ صرف ان کے ہم عصر ہم زمانہ شعراء نے کیا، بلکہ متاخرین کا مطلب ہے بعد میں آنے والوں نے بھی انہیں سراہا، پسند کیا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے، یعنی اردو شاعروں کا سرتاج۔ میر کی تصانیف میں خود نوشت آپ بیتی ذکر میر ہے، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین دیوان کی جمع شامل ہیں۔ اب ہم شامل نصاب غزل پڑھتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کسی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کسی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ ہستی زندگی یا وجود، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ مفہوم دیکھیے، انسان کی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اور دنیا کی رونق اور گہما گہمی ایک دھوکا ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ یہ غزل میر کی سادہ بیانی کی عمدہ مثال ہے، بلکہ اس غزل میں سہل ممتنع کی خوبی
شاعر نے بڑے کمال کے ساتھ برتی ہے. سہل ممتنے کسے کہا جاتا ہے؟ سہل ممتنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جسے دیکھ کر آپ کو خیال آئے کہ آپ بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ویسا کہنا چاہیں تو آپ عاجز آ جائیں. یعنی سادہ لفظوں میں میر تقی میر نے زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے. جیسے پانی کا بلبلا کمزور، ناپائیدار، عارضی اور وقتی ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو ایک مدت متعین دے کر اس دنیا میں بھیجا اور پھر بالآخر انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بے شک ہم نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق کی تاکہ آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. انسان اس فانی دنیا کو اپنے لیے اصل حقیقت سمجھے بیٹھا ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی ایک خوشنما فریب ہے اور موت ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن انسان موت سے بھاگتا ہے اور فریب یعنی دھوکے پر مرتا ہے. دنیا کے ساتھ انسان کا رابطہ اگر اسی طرح سے رہے جیسے کشتی کا پانی کے ساتھ رہتا ہے، پانی کی سطح پر جب کشتی تیرتی ہے تو بالآخر ساحل پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن جب یہی پانی کشتی کے اندر اترتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. یا آگ اور انسان، جب انسان آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو آگ اسے فائدہ دیتی ہے، لیکن جب آگ کے بہت قریب جاتا ہے تو آگ انسان کو جلا دیتی ہے. اسی طرح دنیا جب انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان ولی ہو جاتا ہے، اور جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں بار بار دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھائی ہے، اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. شعر نمبر 2. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں. نازکی نرمی و ملائمت، لب ہونٹ، پنکھڑی پتی. کا مفہوم دیکھیں. اس کے ہونٹوں کی نرمی اور نزاکت کے کیا کہنے، بس یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی نے گلاب کی پتیاں سجا دی ہیں. اس شعر کی تشریح. میر کی شاعری کا بنیادی موضوع اگرچہ فلسفہ غم ہے، تاہم کہیں کہیں وہ روایتی سراپا نگاری میں بھی اپنا زور قلم صرف کرتے ہیں. سراپا نگاری کیا ہوتی ہے؟ سراپا نگاری سے مراد ظاہری خد و خال کی تعریف کرنا. ان کا تصور حسن روایتی کثافتوں سے پاک ہے. ان کے ذوق جمال میں بلا کی صحت مندی ہے. وہ محبوب کے ہونٹوں کی نرمی اور نزاکت اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کی پوری تصویر متحرک ہو جاتی ہے اور اس کا روشن چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. تشبیہ میں یہ کمال ہے کہ ادنا شے کو بھی اعلیٰ، شیشے کے ٹکڑے کو ہیرا بنا دیتی ہے. میر کی تشبیہات ایسی باکمال ہیں کہ عام سی شے کو بھی خاص بنا دیتی ہیں. میر کا یہ شعر رنگ بیان کے لحاظ سے ضرب المثل بن گیا ہے. انہوں نے ہونٹوں کی دلکشی کو گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دے کر محبوب کے حسن کو مزید بڑھا دیا ہے. جس طرح گلاب کی پنکھڑی نرمی و نزاکت کا حسین مرقع ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی اپنی دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں. اگر شرر ہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ و بو سے ہے. میر کی خوبصورت تشبیہات نے ان کے کلام کو ایسے زیور سے آراستہ کیا ہے کہ اس میں مزید دلربائی آ گئی ہے. احمد ندیم قاسمی نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں.
शेर नंबर 3। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब किसी है। मुश्किल अल्फाज के मानी, चश्मे दिल की आंख यानी बसीरत, या फानी दुनिया, औकात हैसियत उस भी आलम से मुराद आखिरत की ज़िंदगी या ज़िंदगी की छुपी हुई हकीकतें। शेर का मफहूम देखते हैं। अगर तुम आखिरत की हकीकत जानना चाहते हो तो अपने दिल को बेदार करो। हाँ जी, शेर नंबर 3 की तशरीह देखते हैं। मीर तकी मीर ने सूफियाना माहौल में आंख खोली, शऊर बढ़ा तो ज़िंदगी के हकायक की संगलाख चट्टानों को अपने सामने पाया। यही वजह है कि वो शायरी में ज़िंदगी की लताफ़तों की बजाय कड़ी रियासतों की बात करते हैं। इस शेर में एक हुस्न परस्त आशिक की बजाय एक मजजूब और सूफ़ी हमसे हम कलाम है और हमें ज़िंदगी की बसीरत से रूशनास करा रहा है। तुम दुनिया को ज़ाहिरी आंखों से देखकर समझने, परखने और जांचने की कोशिश करते हो, हालांकि ये लम्हा ब लम्हा बदल रही है। इसका ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और। ज़ाहिरी आंख इंसान को धोखा देती है। ज़ाहिरी आंख सिर्फ चीज़ों का ज़ाहिर देख सकती है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि बाज़ आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। इसीलिए किसी शायर ने इस ख्याल का इजहार इस तरह से किया है, ज़ाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदे दिल वा करे कोई। इंसान को 3 तरह की आंखें दी गई हैं। जिस्मानी आंख जो इंसान और हैवान दोनों के पास है, अक्ली आंख जो अक्ल वालों को मिलती है, और ईमानी आंख ये सिर्फ खुदा परस्तों को मिलती है, सूफिया को मिलती है, जिससे ना सिर्फ वो बातिन की हकीकतें देख सकते हैं बल्कि वो आलम बाला की सैर भी कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, आँखों का देखना हकीकत में देखना नहीं, क्योंकि आँखें कभी अपने अशख़ास से गलत बयानी भी कर जाती हैं। उस शख्स को जो इससे बसीरत हासिल करना चाहे कभी फ़रेब नहीं देती। हाँ जी, शायर हमें बताना चाहते हैं कि अगर तुम दुनिया की असल हकीकत जानना चाहते हो तो अपने दिल को बेदार रखो, बसीरत की आंख खोलो, क्योंकि ज़ाहिरी आंख से तुम बातिन के हकायक नहीं समझ सकते। जिस तरह ख्वाब में इंसान खूबसूरत मकामात और मनाजिर की सैर करता है मगर आंख खुलने पर वो ख़ुद को बिस्तर पर ही पाता है, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी भी इंसान को धोखा देती है, मगर जिसका दिल अल्लाह की याद में बेदार हो जाए वो कभी इस धोखे में नहीं आएगा। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। आज के लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह पढ़ी। अब आपने इस तशरीह को याद करना है। मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिख लें और तशरीह याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।